الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اصول تحقیق کے حوالے سے، ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیکنیکل امور سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان کی بڑی بنیادی اہمیت ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، آپ کی یونیورسٹی کا منظور کردہ جو فارمیٹ ہے وہ آپ ضرور حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور آپ جو بھی اپنا سائنوپسس بنائیں، آپ اپنا جو بھی خطۃ البحث بنائیں وہ اسی کے مطابق بنائیں، اور اس میں ساری چیزیں انتہائی تفصیل کے ساتھ پوری جزیات اس کی لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کی ہیڈنگ، اس کا فونٹ سائز کیا ہوگا، آپ نے جہاں اپنا نام، اپنے سپروائزر کا نام لکھنا ہے تو آپ نے دائیں اور بائیں کس طرح لکھنا ہے، اور ان کے نام کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے، جہاں آپ نے یونیورسٹی کا لوگو لگانا ہے تو اس کا سائز کیا ہوگا، کتنے سائز کا لوگو آپ نے لگانا ہے، اور نیچے آپ نے اپنے شعبے کا، اسلامک سٹڈیز کا اور پھر یونیورسٹی کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے۔ یہ تو اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد تعارف سے لے کر ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے سائنوپسس میں، اپنے خطۃ البحث میں تمہیدی چیزوں کو، تعارف کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ اپنے ریسرچ میتھڈالوجی کا، آپ کا منہج کیا ہے، منہج تحقیق آپ کا کیا ہے، تو اس کو بھی آپ اس میں واضح کرتے ہیں، آپ کے ریسرچ کویسچنز کیا ہیں ان کو بھی آپ واضح کرتے ہیں، آپ کے ریسرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اس کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے حوالہ دینے کا طریقہ وہ کیا ہوگا۔ یہ تمام وہ چیز آخر میں کتابیات اور بیبلوگرافی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے ابواب اور فصول، یعنی یہ ساری چیزیں خطۃ البحث کے لیے بھی اور آپ کے تھیسس کے لیے بھی بڑی بنیادی اہمیت ہے اس کی، کہ آپ کی یونیورسٹی کا فارمیٹ آپ کو کیا کہتا ہے، کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں کے فارمیٹ میں تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور آپ جہاں آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ ایم فل کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے اس فارمیٹ کو مد نظر رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق اپنے خطۃ البحث کو، اپنے سائنوپسس کو اور اپنے تھیسس کو اسی کے مطابق آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ پہلے اس بات کا تعین کر لیں، آپ کے سائنوپسس، آپ کے ٹاپک کی اپروول سے پہلے، کہ اس ٹاپک پر کہیں کام ہوا تو نہیں ہے۔ اس کے لیے آن لائن اس وقت مختلف ذرائع موجود ہیں، اور اس میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ڈاکٹر سعید صاحب نے باقاعدہ اس کا ایک اشاریہ مرتب کیا ہے، اور ہر سال وہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں وہ مختلف یونیورسٹیز میں جو ٹاپکس منظور کیے گئے ہیں ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے، یا ہو چکے ہیں یا ان پر کام جاری ہے، اور کس کی سپرویژن میں ہو رہا ہے اور کس عرصے میں ہو رہا ہے، تو باقاعدہ پرنٹڈ فارم میں آپ کے سامنے وہ تفصیل اس کی آ جاتی ہے، کتاب موجود ہے، اور پی ڈی ایف میں بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے پاس، طلبہ اور طالبات کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور آپ اگر ہارڈ میں لینا چاہیں تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز نے انہوں نے اپنے اپنے مقالات کی فہرستیں چھاپی ہیں، شائع کی ہیں، تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ اسی طرح آپ گوگل سے مدد لیں، اور اسی طرح آپ ایچ ای سی کی مختلف ویب سائٹس پر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ مدد لیں، اور وہاں بھی آپ ضرور دیکھیں کہ ان ٹاپکس پر پہلے سے کام جو ہے وہ نہ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اپنا سفر شروع کریں، آپ کا سفر جاری ہو، اور پھر تدریجاً آگے چل کر آپ کو پتہ چلے آپ آدھا یا پورا کام کر چکے ہوں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جی اس ٹاپک پر تو پہلے سے کام ہوا ہے اور اس پر کام کرنے کا کوئی
اب جواز نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع جائے گی، اور آپ کو جو پریشانی اور آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا تو وہ الگ سے ہوگا، اور مالی اور وسائل کا بھی ضیاع جو ہے وہ الگ سے ہوگا۔ ریسرچ کے لیے بڑی بنیادی بات ہے کہ بعض یونیورسٹیز نے تو یہ لازم بھی کر رکھا ہے، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی سطح پر لازم ہے، ایم فل کی سطح پر بعض یونیورسٹیز نے کیا ہے کہ کسی اچھے ریسرچ جرنل کے اندر جو ہے وہ آپ کا مقالہ وہ آنا چاہیے، اور اس کے اندر آپ کی تحریر جو ہے وہ آنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کیٹیگری میں ہوگا اور اس کی جو اپنی ریکوائرمنٹس ہوگی تو اس کے مطابق آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ عادی ہوں گے کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ریسرچ کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت ریسرچ جرنلز کے حوالے سے بڑا ایک مشکل کام ہے، اس لیے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس لیے کہ ایک رش کی صورت موجود ہے، اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ اپ گریڈ ہونے کے لیے بھی، مختلف حوالوں سے ملازمتوں کے حوالے سے بھی، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، سی وی اس سے رچ سی وی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال لیکن آپ ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے لکھنے کا، آپ کے پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رہے، اور مختلف ریسرچ جرنلز کے اندر جو ہے وہ آپ کے پیپرز جو ہیں وہ اس میں آنے چاہیے۔ اس سے آپ کو اس مشق میں آسانی ملے گی، اور آپ بہتر انداز میں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ یونیورسٹیز بھی بند ہیں، اور مختلف تعلیمی ادارے اور اسی طرح لائبریریز بھی بہت تھوڑی ہیں کہ جو اوپن ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے کاروبار زندگی مفلوج ہو گئے۔ آپ اس چیز کی عادت بنائیں، مختلف ای لائبریریز کا اور ڈیجیٹل لائبریریز کا ایک بھرپور نظام موجود ہے، آپ ان سے استفادہ کریں۔ آپ سرچ کریں ان لائبریریز کے بارے میں کہ جہاں پر بکس جو ہیں وہ سکین حالت میں اور پی ڈی ایف کی صورت میں کتابیں موجود ہوتی ہیں، اور آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ جب آپ کے پاس باقاعدہ براہ راست ایک کتاب موجود نہ ہو تو اگر وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہو تو آپ اس سے استفادہ کر سکیں، آپ اس سے حوالے جو ہے وہ نقل کر سکیں۔ اور اسی طرح مکتبہ شاملہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور بالخصوص اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے، تو اس سے استفادے کو آپ یقینی بنائیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آن لائن جتنی بھی لائبریریز ہیں اور بکس مختلف صورتوں میں اویلیبل ہیں، تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، استفادہ بھی کر سکتے ہیں، بعض کتابیں آپ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام ذرائع کو، ان تمام وسائل کو آپ ضرور اختیار کیجئے تاکہ آپ کی تحقیق کا یہ کام، آپ کی ریسرچ کا یہ کام یہ آگے بڑھتا رہے، اور حالات جیسے بھی ہوں آپ ایک اچھے محقق کے طور پر اور ایک اچھے ریسرچر کے طور پر سامنے آئیں، اور ملک اور قوم کی آپ بہتر سے بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔